السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد دعوت سینٹر کی اس مسجد میں عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہ آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی اہمیت تک، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کرسی کا لفظ آیا ہوا ہے، اور کرسی کا معنی اور مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو سب سے بڑے قرآن کے جو معلم تھے یا مفسر تھے، اللہ کے رسول کے بعد پوری امت میں سب سے زیادہ تفسیر کے جاننے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ الکرسی سے مراد اللہ رب العالمین کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ۔ ہم نے کرسی نہیں دیکھا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم کو دیکھا ہے، یہ سب غیب سے متعلق ہے، لیکن ہمارا ان تمام چیزوں پر ایمان ہے۔ کرسی کی شکل کیا ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی چھوٹی ہے، اس کا کوئی ذکر نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیثوں کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین کے قدم کیسے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دو قدم ہیں جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، اور اس طریقے سے حدیثوں کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن کیسے ہے اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ مخلوق سے اس کی تشبیہ نہیں دی جائے گی، نہ ہی مخلوق سے اس کی مثال دی جائے گی، کیونکہ اللہ خالق ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین اپنے نام اور صفات میں یکتا ہے، ایسی اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس میں یکتا اور اکیلا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی کسی بندے سے، کسی مخلوق سے کوئی تشبیہ اور کوئی اس کی مثال نہیں دی جائے گی۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، یہ غیب سے متعلق چیزیں ہیں۔ آج کے درس میں آیت الکرسی کا مختصر معنی اور مطلب ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے، کیونکہ پوری آیت الکرسی یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، تو اس کا معنی اور مطلب بھی مختصر طور پر ہم کو جاننا چاہیے۔ لیکن ایک اعلان کر دیں کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ اور ہفتہ 13 اور 14 جنوری اور اس کے بعد پھر 20 اور 21 جنوری اس مسجد کے اندر ایک دورہ علمیہ ہونے والا ہے جی، اس میں بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ شرکت کریں۔ لہذا یہ 2 ہفتے آنے والے یہ کتاب کا درس نہیں ہوگا، بلکہ ان دنوں میں یہاں پر انشاءاللہ دورہ علمیہ ہوگا جی۔ آیت الکرسی تقریباً سارے مسلمان بھائیوں کو یاد ہے، بڑی عظیم آیت ہے آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اس کا شروع کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی سب کا معبود حقیقی ہے، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی اور۔ اس میں آپ دیکھیں گے جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو نفی ہے، پہلے نفی کی گئی کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، اس کے بعد پھر اس بات کیا گیا کہ الا اللہ، مگر اللہ رب العالمین، یعنی کوئی معبود حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب نفی اور اس بات دونوں جب ملتے ہیں تو حصر کلی ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی معبود کہلاتے ہیں یا جو جنہیں لوگ سمجھتے ہیں، ان تمام چیزوں کی نفی کر دی گئی ہے، اور اکیلا معبود صرف اللہ رب العالمین کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب ہے۔ اگر صرف نفی ہو
تو یہ الحاد ہو جاتا ہے، انکار ہو جاتا ہے. یعنی ہم یہ کہیں کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے، سب کا انکار ہو گیا، تو یہ الحاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم یہ کہیں کہ لا قائمہ، کوئی نہیں کھڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب کی نفی کر دی کہ کوئی نہیں کھڑا ہے، کسی کے لیے کھڑا ہونا ہم نے ثابت نہیں کیا. اس لیے یہ جو حصر بنتا ہے نفی اور اس بات دونوں ملانے سے، اگر صرف اس بات ہو تو بھی دیگر چیزوں کی نفی نہیں ہوتی ہے. جیسے ہم یہ کہیں کہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اگر صرف کہیں کہ الا اللہ مگر اللہ رب العالمین، یا یہ ہم یہ کہیں کہ جو ہے اللہ الہ، کہ اللہ معبود ہے، مان لیجیے اگر ہم یہ کہیں، اس بات صرف کہیں اس میں نفی نہ ہو، یہ کہیں کہ اللہ الہ، اللہ معبود ہے، تو اس میں اللہ کے علاوہ جو دیگر معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا رہا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ بھئی اللہ بھی معبود ہے اور بھی معبود ہیں. اس لیے صرف اس بات سے بھی کیا ہے نفی نہیں ہوتی، حصر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. جیسا ہم یہ کہیں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ زید کے علاوہ کوئی اور نہیں کھڑا ہے، زید بھی کھڑا اور لوگ بھی کھڑے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. جیسا ہم یہ کہیں کہ اللہ الہ، اللہ معبود ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، یہ ثابت ہوتا کہ اللہ بھی معبود ہے اور بھی معبود ہوں گے. لیکن جب ہم نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ، تو ہم نے اللہ کے علاوہ سب سے اس کی نفی کر دی، اور ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کر دیا کہ اللہ ہی ہم سب کا معبود حقیقی ہے. اسی کو حصر کلی کہا جاتا ہے. ہم یہ کہیں کہ لا قائم الا زید، نہیں کوئی کھڑا ہے مگر زید. مثال سے بات سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، صرف زید کھڑا ہے. جیسے ہم کہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں معبود مگر اللہ، تو اس کے اندر اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب کا انکار کر دیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے معبود ہونے کو ثابت کیا گیا ہے. اسی کو نفی اور اس بات کہا جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور یہی سب سے افضل ذکر بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس میں سب سے اہم حقیقت کا انسان اقرار کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان سب کا انکار کیا جاتا ہے. اس لیے سب سے افضل ذکر کیا؟ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر. اور یہ مکمل لا الہ الا اللہ سے مکمل ذکر بنتا ہے. صرف لا الہ کوئی ذکر نہیں ہے، یا صرف الا اللہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے، یا اللہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے، یا صرف اللہ کہنا یہ بھی ذکر نہیں ہے. کیا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیں گے بہت سارے جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ لا الہ لا الہ لا الہ، ضربے لگائیں گے، سانس ایسی لیں گے، کان ایسا کرتے ہیں، چہرہ ایسا بناتے ہیں. اللہ المستعان. دیکھیے یوٹیوب وغیرہ پر وہ آتا ہے کیسے وہ ذکر کرتے ہیں. جی ہاں. اور کچھ کہیں گے اللہ اللہ اللہ، کچھ کہیں گے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کچھ صرف اللہ اللہ کہیں گے. یہ سب ذکر نہیں ہوتا ہے. ذکر ہمارے بھی فرماتے اللہ کی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. یہ سب سے افضل ذکر ہے. یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے اذکار ہیں، اپنے بنائے ہوئے ذکر ہیں. کیونکہ جب آپ صرف لا الہ کہتے ہیں تو آپ سب کا انکار کر دیا آپ نے. کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. ڈٹے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، زبان ٹیڑھی میڑھی کر رہے ہیں، سینے میں ضربے مار رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا شکل اور آواز بنا بنا کر کے لوگ نکالتے ہیں. دیکھیں یوٹیوب پر لائٹ بند کر کے اور اندھیرا کر کے لوگ یہ سب پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر نہیں ہے یہ سب بدعات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا. صرف الا اللہ، صرف اللہ اللہ، یا صرف لا الہ، یا صرف اللہ یا اللہ اللہ، یہ کوئی ذکر نہیں ہے. پورا ذکر کیا ہے؟ مکمل جو ذکر ہے، پورا کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ، یہ مکمل ذکر ہے. جی ہمارے بھی فرماتے ہیں جو انسان دنیا سے جاتے وقت اس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے.
ایسا نہیں کہ مرتے وقت اگر کہہ لیا تو وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، یا دنیا میں تھا تو شرک بھی کرتا تھا، کفر بھی کرتا تھا اور نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن آخر وقت میں اس نے کہہ دیا، فوراً روح نکل گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، انہی کو عام طور پر اس کی توفیق ملتی ہے۔ کتنے اہل ایمان ہیں آخر وقت میں کلمہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، نہیں ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے، لیکن زندگی بھر انہوں نے وہ توحید پر قائم رہے، شرک سے دوری انہوں نے اختیار کی، بدعات سے دوری اختیار کی، اللہ کی عبادت کی، تو اگرچہ آخر وقت میں کلمہ ادا نہیں کیا، اگر ان کے نیک اعمال ہیں، توحید ہے، شرک نہیں ہے، تو جنت کے حقدار ہوں گے وہ۔ یعنی کہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے آخر وقت میں۔ تو اور اگر کوئی زبان سے کہہ دیا، مان لیجئے اس کی زبان سے ادا ہو گیا آخر وقت میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اگر اس کا عمل اس کے برعکس تھا، ہمیشہ شرک کرتا تھا، ہمیشہ جو ہے وہ خرافات کرتا تھا، اللہ کی بات نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا اور دین کا مذاق اڑاتا تھا، مان لیجئے، یا اس طرح کی باتیں اس کی ہاں تھیں، تو اگر آخر وقت میں اس کی زبان سے کلمہ ادا بھی ہو جائے گا تو وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا وہ۔ جی ہاں، کیونکہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے۔ ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے انسان دین سمجھتا ہے، ساری حدیثوں کو نکالنے کے بعد سامنے رکھ کر کے جو معنی ہوتا ہے وہ معنی دین کا بنتا ہے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، اور یہ مکمل انسان کو پڑھنا لا الہ الا اللہ، اس کو آدھا پڑھنا یا صرف آخر کا پڑھنا، صرف شروع کا پڑھنا، یا اس کو پڑھنے کے لیے کچھ ایسی شکلیں اور ایسا طریقہ اختیار کر لینا جو نبی ثابت نہ ہو، وہ سب طریقہ اختیار کرنا، یہ سب بدعت کہلاتا ہے۔ اسلام بہت سیدھا سادہ ہے اور بڑا سادگی پسند ہے، اسے انسان زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے، یہی ذکر ہے۔ صرف اللہ کہنا، الا اللہ صرف کہنا، یہ ذکر نہیں کہلاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے، اور صرف اسی کی عبادت کی جائے گی، اور اس کی بات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا ہے؟ الحی القیوم، الحی اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ الحی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، زندہ اور کامل حیات والا۔ ہمارے پاس بھی زندگی ہے لیکن ہماری زندگی ناقص ہے، کمال نہیں ہے۔ انسان ایک متعینہ مدت جیتا ہے، اس کے بعد مر جاتا ہے، یہ اور دیگر مخلوقات ہیں۔ تو مکمل زندگی اور حیات کاملہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایسی حیات جس سے پہلے عدم نہیں تھا اور بعد میں زوال بھی نہیں ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ رب العالمین کب سے ہے، نہیں، یہ سب کہنا غلط ہے۔ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ جی ہاں، اسی لیے خدا کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، عام طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے انسان یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے، لیکن خدا کے اندر جو معنی ہے وہ معنی صحیح نہیں ہے۔ خدا مانے خدا کے اندر آنے کا معنی ہے، جو خود آیا، یہ خدا کا معنی ہوتا ہے۔ عربی لفظ، یہ فارسی لفظ ہے خدا۔ جی، جب اسلام پہنچا فارس میں، تو چونکہ ان کی زبان فارسی تھی، تو اس زمانے میں جو ایسی ذات، جو کمال والی ذات ہو، ہمیشہ رہنے والی ذات ہو، یا جس کو اس زمانے میں لوگ بڑا سمجھتے تھے، تو ان کو خدا کہتے تھے۔ اور جب خدا کہتے تو ایسی ذات کا تصور دل میں آتا تھا جو انسانوں سے الگ ہے، تو اس کا ترجمہ انہوں نے اللہ کا خدا سے کر دیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے یہ ذاتی نام ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی نام یہ ہے۔ خدا سے ترجمہ کرنا، وہ معنی اس کے اندر پورا نہیں آتا ہے اللہ رب العالمین کے اندر جو آتا ہے، کیونکہ اللہ کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، یہ الہ سے بنا ہوا، یعنی عبادت کے لائق اللہ ہے۔ خدا کے اندر یہ معنی عبادت کا نہیں آتا ہے، خدا کے اندر عبادت کا معنی نہیں آتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی نو مسلم ہے، یا کوئی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، یا سیدھے سادے مطلب بوڑھے لوگ ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ استعمال کرنا یا یہ کہنا کہ اللہ کا معنی ہی خدا ہے، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور سے نئے مسلمانوں کو جو اس کا مطلب نہ سمجھتا ہو، لیکن جو معنی اللہ کا ہے وہ خدا کا معنی وہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کا ایک معنی تو یہ کہ خود آیا، جبکہ اللہ تعالیٰ آیا نہیں، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، نمبر ایک۔
نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے اندر یہ بیان ہے کہ اللہ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خدا کے اندر یہ معنی نہیں پیدا ہوتا ہے، یہ لفظ، یہ عبادت کا معنی نہیں آتا خدا کے اندر۔ جی ہاں۔ نمبر 3 خدا اس زمانے میں بڑی ذات کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے، جن کی لوگ پوجا کرتے تھے یا جن کی لوگ عبادت کرتے تھے یا اس طریقے سے جن کو بہت بڑی ذات سمجھتے تھے، اس کے لیے استعمال کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے خدا کا لفظ استعمال کر لیا۔ نمبر 4 جو ذاتی کسی کا نام ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کر دیں۔ میرا مختار نام ہے، میرا ہر زبان میں مختاری نام رہے گا، ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا جو نام ہے، چاہے انگلش میں لکھیں، چاہے فرینچ میں لکھیں، چاہے جو ہے فلپینی میں لکھیں، چاہے چائنا میں لکھیں، جو حقیقی اور ذاتی نام ہوتا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، وہ نام اسی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا جو اسم اعظم ہے وہ اللہ ہے، وہی حقیقی نام ہے اللہ رب العالمین کا۔ جی، باقی اور وصفی نام ہے اللہ کے، الحی وصفی نام ہے، القیوم، السلام، یہ سب وصفی نام ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین کا حقیقی نام ہے وہ اللہ ہے۔ جی ہاں، اس لیے اس کا ترجمہ کرنا کہ یہ اس کا معنی ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں، میں نے بتایا کہ سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بیان کر دیا جائے کہ جو لفظ ہم ترجمہ کر رہے ہیں یہ لفظ اللہ کا پورا معنی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ترجمہ کر دیا، یا آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے بات کہی۔ بہرحال تو الحی یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین زندہ اور ہمیشہ سے رہنے والا اور ہمیشہ سے ہے، وہ کبھی اللہ رب العالمین کو جو ہے فنا لاحق نہیں ہوگا، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہ گیا۔ الحی کا معنی ہمارے اور آپ کی زندگی ہے، لیکن یہ نقص ہے اس کے اندر، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک متعینہ مدت تک انسان جیتا ہے، مخلوقات ہیں، سب فنا ہو جائے، کل من علیہ فان، جو بھی سروے زمین پر ہے سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، اور اللہ ہی کے لیے ہمیشگی ہے، اللہ ہی ہمیشہ رہنے والا۔ جی، تو الحی کے معنی ہمیشہ سے جو ذات ہو اور ہمیشہ رہنے والی۔ القیوم کا 2 معنی ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ ایسی ذات جو بنفس ہی قائم ہے، نمبر 2 جس کی وجہ سے مخلوقات یا کائنات قائم ہے، یہ القیوم کا معنی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمیشہ سے قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اللہ دوسروں کو قائم رکھنے والا، القیوم مانے خود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ تو اللہ ہی دوسروں کو، پوری مخلوقات کو، آسمان اور زمین کو، سب کو اللہ رب العالمین قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں۔ ہم اور آپ زندہ اللہ کے حکم سے ہیں، ہم اور آپ قائم اللہ کے حکم سے ہیں، دنیا قائم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ رب اور آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ لہذا قیوم کا 2 معنی ہے کہ ایک تو خود قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین گویا کہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ خود سے قائم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کوئی اللہ کو قائم رکھنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے عجز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے، اور اللہ ہی دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اللہ ہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے، آسمان و زمین سب اللہ رب العالمین کے حکم سے قائم۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کوئی اللہ رب العالمین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اللہ ہی سب سے بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی سب سے بے نیاز ہے، اللہ ہی غنی ہے، ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم سے ہم قائم ہیں، ہماری زندگی اللہ کے حکم سے باقی ہے، دنیا کا وجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جس دن حکم آ جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ کا حکم آ جائے گا ہم فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، سب کے سب موت کے آغوش میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کا حکم آ گیا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پوری کائنات قائم ہے۔ تو القیوم کا جو معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
بے نفسی ذات ہی قائم ہے، اور اللہ رب العالمین دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ یہ دو جو نام ہیں اللہ کے، الحی والقیوم، بہت ہی اہم نام ہیں اللہ رب العالمین کے۔ الحی میں اللہ کے ذاتی کمال کا اظہار ہے، اور القیوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے یا ملکیت ہے، اور اللہ رب العالمین جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس میں کمال کا اظہار ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے دنیا قائم۔ اور الحی یہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی جو کمال ہے، اس میں الحی کا اظہار ہے، اور القیوم کے اندر جو سلطانی کمال ہے اس کا اظہار ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اللہ ہی پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ پوری دنیا کو قائم رکھنے والا۔ تو یہ جو دو نام ہیں اللہ رب العالمین کے، الحی والقیوم، یہ بہت ہی اللہ رب العالمین کے اہم نام ہیں، اور یہ نام قرآن کریم کے اندر 3 مقامات پر ایک ساتھ آئے ہیں۔ ایک تو آیت الکرسی کے اندر ہے، اور دوسرا جو ہے آل عمران کی آیت نمبر 2 میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں بھی یہ آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بار سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر جو ہے، جو سورہ مریم کے بعد ہے، اس کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے، آیت نمبر 111، اللہ فرماتا ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن سارے چہرے حی اور قیوم کے سامنے کیا ہوں گے؟ سب جھکے ہوئے ہوں گے، سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ چہرے یعنی پورے سب کے سب لوگ اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے۔ تو یہاں بھی الحی اور القیوم کا لفظ آیا ہوا ہے، یہ نام آئے گے۔ تو 3 جگہوں پر یہ لفظ جو ہے آیا ہوا ہے، یہ 2 نام ایک ساتھ آئے۔ ایسے حدیث کے اندر بھی یہ 2 نام ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، جو بڑی پیاری حدیث ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ اس دعا کو ہر بندے مومن کو یاد رکھنا چاہیے، اور صبح و شام چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ بہت ہی پیاری دعا، اس میں انسان کی عاجزی کا اظہار ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اور انسان یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، تو ہی حی و قیوم ہے، تو ہی سب کو قائم رکھنے والا، زندہ رہنے والا۔ ہم تیری رحمت کی مدد طلب کرتے ہیں، ہماری ہر شان کو، ہماری ہر حالت کو اللہ تعالیٰ تو اس کی اصلاح کر دے، درست کر دے، اور مجھے اپنی طرف ایک لمحے کے لیے بھی آگ جھپکنے تک بھی مجھے میرے حوالے مت کر، یعنی میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو میری حفاظت کر، مجھے اپنے حوالے نہ کر، کیونکہ ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا میرے بھائی انسان کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، صبح و شام، اور ہمیشہ یہ دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، پورے معاملات، پورے حالات، سب کچھ ہم نے اپنے حالات کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ تو ہماری اصلاح کر دیا، درست کر دے، اور ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کبھی بھی مجھے میرے حوالے آگ جھپکنے تک بھی نہ کرنا، ہم تیرے محتاج ہیں، تو ہی ہم کو قائم رکھنے والا، تو ہی زندگی دینے والا، اور ہم سب تیرے محتاج ہیں، لہذا اللہ رب العالمین تو کیا کر، ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا انسان اگر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اس کی حالات کی اصلاح کرتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اور اس کی پریشانیوں سے اور بیماریوں سے اور بھی بہت ساری چیزوں سے لوگ اس کو دھوکہ دیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ ہم نے پورا اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب اللہ کے حوالے کر دیا، جو قیوم ہے اور الحی ہے، ہمیشہ سے قائم رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جب ہم نے اس کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے حوالے کریں گے تو ہم کمزور ہیں، اور کمزور کسی کمزور کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان اگر ڈوب رہا ہو اور آپ اسے ایک دھاگا پھینک دیں اور کہیں دھاگا پکڑ کر کے نکل آؤ، تو وہ دھاگا اس کی کیا حفاظت کرے گا؟ لیکن اگر آپ زنجیر پھینکتے ہیں، مضبوط رسہ پھینکتے ہیں، بہت مضبوط رسہ جو ٹوٹنے والا نہ ہو، تو وہ رسہ پکڑ کر کے وہ انسان آ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ دھاگا پھینک دیں، ایسی رسی پھینک دیں جو بہت پتلی ہو، ٹوٹ جانے والی ہو، تو انسان اس کو دیکھے گا تو اسی ڈوب جائے گا کہ رسی ہمیں کیا بچائے گی، اس کو پکڑوں گا تو رسی ٹوٹ جائے گی، ہم کنارے کیسے جائیں گے؟
تو اسی طریقے انسان اگر اپنے آپ کو طاقتور کے حوالے کرتا ہے تو اسی صورت میں انسان کو طاقت بھی ملتی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، کیونکہ ہم سب کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں، اور جو طاقت ہے بھی، جو قدرت ہے بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت ہے، اور اللہ رب العالمین ہی قدیر ہے اور وہی طاقت والا ہے۔ تو یہ دعا انسان کو ہمیشہ جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اور یہ دعا یاد رکھ لیجیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی جو ہے اسے نیند آتی ہے۔ سنا کے معنی ہوتے اونگ کے، نیند سے پہلے جو، جس کو اپنے یہاں جھپکی کہتے ہیں، نیند سے پہلے جو چیز آتی ہے اس کو اونگ کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں اس کو سنا کہتے ہیں، نعاس بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اور یہ جو قیومیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو کامل حیات، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ کو اونگ اور نیند نہ آئے، کیونکہ اونگ آنا، نیند آنا یہ نقص ہے اور یہ عیب ہے، اور اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مدبر ہے، تدبیر کرتا، پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ تو جو نظام چلانے والا ہو، اگر اسے ہی اونگ اور نیند آ جائے تو نظام نہیں چلا سکتا ہے، اور یہ عجز اور نقص ہوگا، گویا کہ انسان اس کا محتاج ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی جو کا جو نام ہے القیوم اور الحی، جو اللہ رب العالمین کا جو نام ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، اس عجز سے اور نقص سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ بہت ساری صفات ایسی ہوتی ہیں جو بندوں کے لیے کمال ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے وہ نقص ہوتی ہیں۔ جیسے اونگ آنا، نیند آنا، یہ ہمارے لیے کمال ہے، تندرستی کی علامت ہے۔ اگر کسی کو نیند نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بندوں کے لیے تو کمال ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے نقص ہے۔ کھانا پینا جیسے بندوں کے لیے کمال ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے نقص ہے وہ، کیونکہ اگر انسان نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا تو مر جائے گا، بندہ اس کا محتاج ہے۔ تو بہت ساری صفات ایسی ہیں جو بندوں کے لیے کمال ہے، مخلوقات کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے، برتر ہے، کیونکہ کسی نہ کسی ناحیے سے اس کے اندر نقص ہے۔ اگر ہم نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نیند کے محتاج ہو گئے، اور جب اس کے محتاج ہو گئے تو یہ نقص ہے، انسان کسی کا محتاج ہو جائے۔ ایسے ہی کھانے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے تو ہم کھانے کے محتاج ہو گئے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے بندے کے لیے کمال تو ایک طرف سے ہے، لیکن دوسری طرف سے اس کے اندر نقص بھی ہے۔ مطلب اس کے یہ بندے کے نقص کو ظاہر کرتا ہے، اس کی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے کہ بندہ اس کا محتاج، اس کے بغیر نہیں جی سکتا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو بہت ساری صفات بندوں کے لیے، مخلوقات کے لیے کمال ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے نقص ہے۔ بیوی کا ہونا، اولاد کا ہونا، یہ بندے کے لیے کمال ہے۔ جس کی اولاد نہ ہو اس کے لیے نقص ہے یہ، لیکن اللہ رب العالمین کے نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں یہ کمال ہے وہیں اس کے اندر نقص بھی ہے، کمی بھی ہے، گویا کہ بندہ اس کا محتاج ہے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو بہت ساری صفات ایسی ہیں جو بندوں کے لیے کمال، لیکن اللہ کے لیے کمال نہیں۔ بہت ساری صفات ایسی جو اللہ کے لیے کمال ہیں لیکن بندوں کے لیے کمال نہیں ہیں۔ جیسے تکبر، یہ اللہ کے لیے کمال ہے، بندوں کے لیے کمال نہیں ہے، یہ بندوں کے لیے کمزوری ہے، یہ عیب ہے یہ کہ اگر بندہ تکبر کرتا ہے، گمن کرتا ہے، غرور کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے۔ ظلم کرنا حرام ہے، منع سب کے لیے، اللہ رب العالمین بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن جو تکبر ہے یہ تکبر کمال ہے اللہ رب العالمین کے لیے، لیکن بندوں کے لیے نقص ہے۔ موت آنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ حیات زندہ ہمیشہ، یعنی ہمیشہ قائم رہنا، یہ اللہ کے لیے کمال ہے، لیکن بندوں کے لیے کمال نہیں ہے۔ یہ بندوں کے لیے موت کمال ہے، اللہ کے لیے موت کمال نہیں ہے۔ کیوں بندوں کے لیے موت کمال ہے؟ اگر موت نہ ہوگی دنیا کا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی انسان ہو جو بستر پر 25 سال سے پڑا ہوا ہو، سب لوگ دعا کرتے ہیں کب اس کی موت ہو جائے گی، کب اس کی موت، اس کے بیٹے بھی دعا کریں گے، اس کی اولاد بھی دعا کرتی، اس کے رشتہ دار بھی دعا کرتے۔ تو اگر انسان کے لیے زندگی ہی رہتی پوری دنیا کے اندر، کبھی اس کو موت نہ آتی تو دنیا کا کیا حشر ہوتا، دنیا کا کیا حال ہوتا؟ آپ خود سوچئے۔
اس لیے موت بندے کے لیے کمال ہے، یہ اللہ کے لیے عجز اور نقص ہے، یہ اللہ کے لیے قیومیت یہ کمال ہے، بندے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے ہمیشگی کمال ہے، بندے کے لیے ہمیشگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرما دیا کہ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، کیونکہ انسان اگر ہمیشہ رہے گا دنیا کی حالت بدل جائے گی، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے تو یہ کمال ہے ہمیشہ رہنا، بندوں کے لیے کمال نہیں ہے۔ تو بہت ساری صفات جو بندوں کے لیے کمال ہے اللہ کے لیے عجز ہے، بہت ساری صفات جو بندوں کے لیے عجز ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو علم حاصل کرنے سے، قرآن اور حدیث کے پڑھنے سے یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان 5 باتیں لے کر کے کھڑے ہوئے، یا 5 باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیں۔ پہلی بات کیا بتائی؟ ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ینام، اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی ہے اور نہ یہ اللہ کے لیے مناسب ہے کہ اسے نیند آئے، کیونکہ نیند نقص اور عجز ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، مبرہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا بتائیے؟ یخفض القسط ویرفعہ، اللہ رب العالمین قسط کو، میزان کو اٹھاتا ہے اور اس کو نیچے کرتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر مہنگائی آتی ہے یا اس طریقے سے قیمتیں کم ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، کسی کو عزت ملتی ہے، کسی کو ذلت ملتی ہے، ساری چیزیں کرنے والا اللہ رب العالمین۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ملک کا مالک ہے، بادشاہت کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہتا ملک عطا کرتا، جس سے چاہتا چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ذلت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھانے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، ایسے ہی قیمتیں اوپر کرنے والا، نیچے کرنے والا، یہ سب اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ یرفع الیہ امر اللیل قبل امر النہار وامر النہار قبل امر اللیل۔ تیسری بات کیا ہمارے نبی نے فرمائی کہ اللہ رب العالمین کی طرف دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل کو جو ہے پیش کر دیا جاتا ہے، اور رات کے عمل سے پہلے دن کے عمل کو پیش کر دیا جاتا ہے، یرفع علیہ۔ اور یہ فرشتے ہمارے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ رات آنے سے پہلے دن کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور دن آنے سے پہلے رات کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف پیش ہوتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے عرش پر اللہ رب العالمین، اس لیے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اس میں بھی دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ اوپر ہے، عرش پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہوتی تو اعمال کو اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی دلیل ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ رات آنے سے پہلے دن کا عمل، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اگر دن کے عمل میں ہمارے ہاں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی کمی ہے، تو ہم اس کو پوری کر لیں۔ رات آ گئی ہے، اس کا آپ اس عمل کو، جو کمی رہ گئی تو اس کمی کو دور کر دیں، یا جو عمل رہ گیا، چھوڑ دیا تھا آپ نے، کوئی کوتاہی تھی، کوتاہی کو دور کر دیں۔ عمل جو چھوڑ دیا تو اس عمل کو آپ پورا کر لیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ رات آ گئی، دن میں جو کوتاہی تھی، کوتاہی کو دور کر دو، جو گناہ کیے تھے گناہ کو چھوڑ دو، جو نیک اعمال کیے اس نیک اعمال پر قائم رہو۔ رات گزر گئی، رات میں گناہ ہو گیا، گناہ کو دن آنے سے پہلے چھوڑ دو۔ دن مل گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، موقع ملا اللہ کی طرف سے، لہذا اس موقع کو غنیمت جانو اور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ جو گناہ کیے تھے گناہ کو چھوڑ دو، جو خامیاں رہ گئی تو ان خامیوں کو دور کر دو، اور جو نیک اعمال تھے ان نیک اعمال پر قائم رہو، دائم رہو۔ گویا کہ اس میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ چوتھی بات ہمارے نبی نے کیا فرمائی؟ حجابہ النور، اللہ رب العالمین کا جو حجاب ہے نور ہے، اللہ کا حجاب نور ہے۔ لو کشفہ لأحرق سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ۔ یہ پانچویں بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا دے تو جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہ ساری کی ساری چیز کو اللہ تعالیٰ کے حجاب کا نور، وہ جو نور ہے اس کو جلا کر کے خاک کر دے۔ کہ اللہ تعالیٰ اگر اس پردے کو ہٹا دے، اس حجاب کو ہٹا دے۔ جی ہاں، اللہ ہی آسمان و زمینوں کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور اللہ کے نام میں سے ایک نام النور بھی ہے، اسے انسان عبد النور نام رکھتا ہے۔ جی، تو اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے
تو جہاں تک نگاہ پہنچے وہاں تک ساری مخلوقات اس نور سے جل کر کے خاکستر ہو جائے، راکھ ہو جائے، اگر اس پردے کو یا اس حجاب کو ہٹا دیا جائے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو یہ زیبا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیند آئے، کیونکہ یہ عجز اور نقص ہے، اور اللہ رب العالمین ہر نقص سے پاک ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، یعنی اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کے اندر تمام چیزوں کا مالک ہے، نمبر 1، اور وہی حقیقی مالک ہے۔ آسمان اور زمینوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان اور زمین کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں، ہماری ملکیت ادھوری ہے۔ ہمارے پاس گھر ہے، ہم کہتے ہیں گھر کے مالک ہیں۔ ہمارے پاس دکان، ہم کہتے ہیں دکان کے مالک ہیں۔ کار ہمارے پاس ہے، کہتے ہیں ہم کار کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہم مالک ہیں۔ کار آپ نے بیچ دیا، دوسرا مالک ہو گیا۔ ہم دنیا سے چلے گئے، اس زمین کا مالک ہماری اولاد یا ورثہ ہو جائیں گے، اس گھر کا مالک ہمارے اولاد ورثہ ہو جائیں گے، ہم اس کے مالک نہیں رہیں گے۔ اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، ابھی بھی اللہ تعالیٰ پوری زمین و آسمان، پوری کائنات کا مالک ہے، اور ہمیشہ سے وہ مالک رہے گا۔ سب اسی کے ہاتھ میں، سب اسی کے اختیار میں، اللہ رب العالمین کے۔ تو اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے، سب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ آسمان و زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، سب مخلوق ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، بندے ہیں، سب اللہ کے غلام ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج۔ غلام اپنے مالک کا، اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، تو سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ یہ 3 چیزیں گویا کہ اس کے اندر ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک، حقیقی مالک وہی ہے۔ نمبر 2، اللہ ہی سب کا خالق ہے، یہ سب مخلوق ہے۔ زمین و آسمان کے اندر پائی جانے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ ان کو پیدا کیا۔ نمبر 3، سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، سب اللہ کے غلام ہیں، سب کو اللہ کی بات کرنا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور آسمان 7 ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور زمینیں بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ سورۃ طلاق اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور 7 زمینیں بھی آسمان جیسے پیدا کی۔ تو جہاں 7 آسمانیں ہیں وہیں 7 زمینیں بھی ہیں۔ قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من اقتطع شبرا من الارض ظلما، جو ایک بالشت بھر زمین کسی کا ظلم کے طور پر لے گا، ہڑپ کرے گا، توقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 ارضین، اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ یعنی ایک بالش بھر اگر آپ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کریں گے تو 7 زمینوں کا طوق اللہ رب العالمین انسان کے گلے کے اندر پہنائے گا۔ یعنی ظلم ہے یہ کہ ہم کسی کی زمین پر، کسی کے مکان پر ناجائز قبضہ کریں۔ ہمارے یہاں لوگ جو ہے بہت، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہمارے یہاں لوگ اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ 1 فٹ دوسرے کی زمین پر انسان قبضہ کر لیتا ہے، یا اس طریقے سے کھیتی باڑی ہے تو انسان جو ہے کھیت کو بڑھاتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا جو ہے بڑھاتا رہتا ہے، دوسرے کی زمین میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا میرے بھائی بہت بڑا ظلم ہے، یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ جی ہاں، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق اور پٹا پہنائے گا۔ کہ انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ 7 زمین کو اپنے گلے کے اندر اٹھا سکے؟ نہیں برداشت کر پائے گا انسان۔ دنیا کے اندر ایک معمولی وزن نہیں برداشت کر سکتا ہے، تو 7 زمینوں کا وزن انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو بہت بڑا ظلم ہے یہ کہ انسان کسی کی زمین پر یا کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ کرے۔ اللہ رب العالمین اس کو حرام کر دیا، اور جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، وہیں پر 7 زمینیں بھی ہیں، اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی عظمت کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیدا کر کے رکھی ہیں۔ یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور باقی جو ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی مختصر تفصیل یا شرح ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، ہمارے ایمان کے اندر پختگی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توحید پر ہم سب کو قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔